عباس کا پرچم ہے تنظیم حسینی ہے، عباس کا پرچم ہے تنظیم حسینی۔ جو بھی حکومت میں ہے صاحب، اللہ نے 3 اطاعتیں دیں۔ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو۔ اسٹیٹس اطاعت کا ایک ہی ہے، اسٹیٹس ایک ہے۔ اللہ بھی سبحان ہے، نبی معصوم ہے، اور جو اولو الامر نبی کے بعد ہے وہ بھی معصوم ہے۔ غیر معصوم اولو الامر نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کہا صاحب جو حکمران ہے، بڑی توجہ اذان محترم، جو حکمران ہے وہ صاحب امر ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے صاحبان امر کی اطاعت کیجئے۔ پر حکمران، بڑی توجہ، صاحبان امر ہے تو سارے مولانا اپوزیشن کے لیڈر جو بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے خلاف جلسے کرتے کیوں پھر رہے ہیں؟ نعرہ حیدری حیدری۔ سارے اسلام کے ٹھیکیدار جو ہیں، اگر وہ گیتی پناہ ہے وہ تو اولو الامر کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا، اولو الامر کے خلاف اپوزیشن نہیں ہوا کرتی۔ رسول کی اپوزیشن کافر کہا جاتا ہے، اللہ کی اپوزیشن کو کافر کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ان معنوں میں اولو الامر حکمران ہے تو پھر اس حکمران کی مخالفت کرنے والا بھی اقرار پائے گا۔ حیدری۔ لیکن یہ فلسفہ آپ کے یہاں ہے، ہمارے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حکمران نہیں ہے، یہ غیر معصوم ہے، کبھی کہا جائے گا، کبھی مرد آباد کہا جائے گا۔ کہ دنیا بنائے ہوئے انجام یہی ہوتا ہے۔ ہم یہاں کے بنائے ہوئے کو مانا تھا نہ خیر سے آج مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا امام بن کر آتا ہے، اور جو ایک دفعہ بن کر آئے خون کی شراب تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے سامنے جو بھی آئے، جتنا بڑا ہے، بے شمار کرتے ہیں۔ نہ منا تھا نہ آج مانتے ہیں۔ امام بھی اللہ کی جانب سے، رسول بھی اللہ کی جانب سے، انبیاء بھی اللہ کی جانب سے، بھی اللہ کی جانب سے، صحیفے بھی اللہ کی جانب سے، مرسلین بھی اللہ کی جانب سے، ہدایت بھی اللہ کی جانب سے، امام بھی اللہ کی جانب سے۔ اور ایسے معصوم ہے جو اللہ کی جانب سے معصوم بن رہے۔ 1,01,000 کا 24,000 پیغمبر آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، سب نے آ کر ایک پیغام دیا۔ کوئی تاریخ مجھے نہیں بتاتی قصص انبیاء کی کہ اللہ نے کسی ایک فرشتے کو یا ایک نبی کو جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس معطل کیا ہو۔ تم نے کام صحیح نہیں کیا، تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ آدم تم بھی ٹھیک ہو، نوح تم بھی ٹھیک ہو، یعقوب تم بھی ٹھیک ہو۔ اس لیے کہ اللہ کم ظرف کو نبی نہیں بناتا، کسی کم ظرف کو نبی بنا۔ پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب کم ظرف کو وہ نبی نہیں بناتا تو کسی کم ظرف کو نبی کا جانشین کیسے بنا دے گا؟ جب کم ظرف کو نبی نہیں بناتا تو کسی کم ظرف کو پھر رسول کا جانشین کیسے بنائے گا؟ عقل کی کیا کرو، کمپیوٹرائز سماعزان محترم۔ اس لیے کہ نبیوں کا عرض بھی ایسا ہونا چاہیے۔ سرکار ختمی مرتبت کی بات ہے تو سرکار کے لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ عالمین کی رحمت بن کے آئے ہیں، مسلمین کے لیے نہیں، مسلوں کے لیے نہیں، جنہیں پلاؤ کے نیچے نظر نہیں آتی ان کے لیے نہیں، یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری کائنات کے لیے۔ جانشین ایسے بناؤ جو پوری کائنات کا علم رکھتا ہو۔ سب مانیں گے خدا کی قسم، ممبر سے کہہ رہے ہیں لقمہ میں، مان کے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، دعویٰ ہے، سب کو مانوں گا، سب کا احترام کروں گا، لیکن ایسے کا نہیں جسے ساری سورہ بقرہ یاد نہ ہو، ایسے کو نہیں جو ممبر پر آ کر کہے بنا دیا گیا ہوں، جب تک صحیح چلوں میرے ساتھ چلنا، جب بھٹک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا۔ اب نبی کا جانشین ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کا جانشین جب ممبر پر آتا ہے تو پہلا دعویٰ کرتا ہے سلونی سلونی قبل ان تخفتونی، جو چاہو ہم سے پوچھو، دنیا کی باتیں پوچھو ہم بتائیں گے، قرآن کا راز پوچھو ہم بتائیں گے، تعویل پوچھو میں بتاؤں گا، تفسیر پوچھو میں بتاؤں گا، نبی بتو میں بتاؤں گا، نبوت کیا ہے میں بتاؤں گا، رسالت کیا ہے میں بتاؤں گا، امامت کیا ہے میں بتاؤں گا، آدم کیسے بنا میں بتاؤں گا، مٹی کہاں سے آئی میں بتاؤں گا، نوح کی کشتی کو نجات کیسے ملی میں بتاؤں گا، کو دانا میں بتاؤں گا، موسیٰ کو نبوت ملی میں بتاؤں گا، موسیٰ دریا کو عبور کے کیا ہم بتائیں گے، اور کون کون موسیٰ کے ساتھ باب حتہ تک پہنچا میں بتاؤں گا۔ اور اس دن محترم تو نبی نے تو یہی کہا نا کہ موسیٰ نے دریا کو عبور کر لیا، کہا کیا تھا باب حتہ تک جانا، باب حتہ تک جو موسیٰ کے ساتھ چلے سارے ٹھیک نہیں تھے،
یہ ساتھ والے سے ٹھیک نہیں ہے، نالائق بھی تھے، لائق بھی تھے، لیکن معصوم قیادت تھی، معصوم قیادت تھی۔ تو معلوم یہ اسماعیل صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، اس موقع پر دعا کیا کرو کہ کسی کے مرید جاہل ہو، اللہ نہ کرے کہ مرشد جاہل نہ ہو۔ مرید جاہل ہو، امام جاہل نہ ہو، مرشد جاہل نہیں چاہیے، مرشد جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میرا پہلا مرشد، دوسرا مرشد، دوسرا مرشد، اور یہ ایسے مرشد ہیں کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب علی ہیں، سب کے سب علی ہیں۔ ان کا دو جملے شہید محسن نقوی نے کرایا ہے، یہ کیسے محمد ہیں، یہ کیسے محمد ہیں؟ اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ ایسے سوارے ہیں محمد، ان کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد، انسان کو ہر دور میں پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، مولا آپ سلامت کے یہ سب کے سب محمد بھی ہیں، یہ سب کے سب علی بھی ہیں۔ اب ایک نوجوان کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ علی اللہ ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں بیٹا، علی اللہ نہیں ہے، علی سجدہ کر رہا ہے، علی سجدہ کر رہا ہے۔ علی کے باہیں ابو طالب، جن کے بابا ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا، جن کی امی جان ہوں وہ اللہ میاں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ کے نہ ابو جان ہیں اور نہ امی جان ہیں، وہ لم یلد ہیں ولم یولد ہیں، ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے حکم سے اللہ نے سب کچھ خلق کیا، لیکن وہ معبود برحق ہے۔ وہ اگر چاہے، توجہ عزیزان محترم، وہ اگر چاہے، وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ چاہے بغیر باپ کے نبی بنا دے۔ بے عیسیٰ علیہ السلام وہ اگر چاہے تو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے نبی بنا دے۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ یہ مولانا نے کیا کہتے ہیں؟ حیران کی بات نہیں ہے، جناب آدم کے ابو کا نام کیا ہے؟ صدا پڑھیں محمد والے محمد اور آواز۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عزیزان محترم طاقت ہے کہ پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جواب میں یہی کہا، علی اللہ نہیں ہے، لیکن توجہ عزیزان محترم، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، اللہ علی ہے، علی ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ اب مولانا فوراً فتویٰ نہ لگا دیں، لہذا میں آیت کا سہارا لے کر گزر اس مرحلے سے تاکہ کفر سے بچ جاؤں، شرک سے جاؤں۔ عزیزان محترم، اللہ علی ہے، اس کی دلیل یہ ہے، ہر قرآن کے ختم ہونے کے بعد، آیت کے ختم ہونے کے بعد ہر مسلمان کہتا ہے صدق اللہ العلی العظیم، نعرہ حیدری۔ اتنی بس صدا پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے محترم، ابھی بڑا تذکرہ ہو رہا تھا، حبل بھائی بھی آپ کو ولایت کے ساغر اتنا پلا کر چلا گیا، مولا آپ کو بھی سلامت رکھنے والوں کو بھی اور پلانے والوں کو بھی۔ لیکن محترم جام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، علی فضائل کبھی ختم ہوا کرتے، آل محمد کے فضائل کا کوئی پیمانہ ہو نہیں سکتا، کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو جتنا بیان کرے گا کم ہوگا اور مکمل جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے مولا کے فضائل کا حق۔ لیکن ہم تو سرکار ابو طالب کے بارے میں صرف دو جملے کہہ کر آگے گزر جائیں گے بارگاہ نبوت میں۔ عزیزان محترم، وہ یہ کہ زمانہ کہتا ہے صاحب ایمان نہیں لے کر آئے، یا کلمہ جو ہے وہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ایک سوال نوجوان دوستوں کے لیے جواب کافی ہے، ان سے اتنا پوچھ لیا کرو مولویوں سے کہ مولانا صاحب آپ ہمیں اتنا بتا دیجئے کہ شیب ابو طالب میں جب کافروں نے محمد مصطفیٰ کا بائیکاٹ تھا، ابو طالب بائیکاٹ ہونے والوں میں تھا یا بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا؟ نعرہ حیدری، حیدری۔ اتنا صدا بنے محمد والے محمد ارباواد بلند۔ اتنا سوال آپ کر لیجئے ان سے کہ ابو طالب جو ہیں یہ بائیکاٹ کرنے والوں میں ہیں، بائیکاٹ ہونے والوں میں ہیں۔ پھر مولوی صاحب سے سوال کیجئے کہ کافروں نے بائیکاٹ کیا یا محمد مصطفیٰ نے بائیکاٹ کیا تھا؟ کافروں نے مومنوں کا بائیکاٹ کیا تھا،
تو ابو طالب تھے بائک ہونے والوں میں، کافر باہر تھے، ابو طالب میں تھے۔ ابو طالب پر ایمان کی ویسے چھیڑنے والوں، علی تک رہو۔ علی کی دشمنی میری سمجھ میں آتی ہے۔ علی نے بدر میں کسی کے ماموں کو مارا، کسی کے کو مارا، کسی کے خالو کو مارا، دشمنی سمجھ میں آئی۔ یہ ابو طالب تک نہ پہنچو۔ ابو طالب نے آپ کو کیا نقصان کیا ہے بھائی؟ علی سے لڑیے میدان میں، علی سے لڑیے میدان میں آ کر، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ڈر لگتا ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ڈر لگتا ہے۔ علی سے میدان، علی کے باپ تک پہنچ رہے ہیں آپ، بھائی علی تک رہیے، علی تک رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بانگوں تک پہنچ جائے اور بعد پھر علی سے باپ تک گئی نا تو پھر باپ کی جنگ بڑی خراب ہوتی ہے۔ پھر یہ مولانا اگر آپ کے باپوں کے نام بتانے شروع کر دیے تو جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ بس ایمان کے لیے عزیزان محترم اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ دعوت ذوالعشاء میں انتظام کیا سرکار ابو طالب نے۔ کھانا ابو طالب، پانی طالب، یا رسول اللہ آپ کا گھر بن چکا ہے، اپنے گھر کیجئے، رسول اللہ کی شادی ہو چکی ہے، انتظام کیجئے۔ گھر ابو طالب کا، بہت توجہ، کھانا ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، اب راوی آپ کا، مولوی صاحب کا، قلم آپ کا۔ آپ کے قلم نے لکھا، جہاں آپ نے لکھا ایمان نہیں لائے، وہاں آپ کے قلم نے یہ بھی تو لکھا کہ رات میں 3 دن تک ابو طالب کے گھر کانپتے رہے، لیکن تاریخ کی ذمہ داری سے فرقان حیدرآبادی یہ بات آپ تک پہنچا ہے۔ جس راوی نے یہ لکھا کہ دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان قبلہ ابو طالب کا، کھانا تھا ابو طالب کا، پان تھا ابو طالب کا۔ کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی۔ کافروں کے ساتھ بیٹھ کر ابو طالب نے کھانا کھایا ہو، علی نے کھانا کھایا ہو، رسول نے کھانا آیا ہو، ابو طالب اپنے گھر بیٹھ کر بھی کافروں کے ساتھ کھانا پسند نہ کرے، کافروں کے ساتھ کھانا پسند نہ کرے۔ پوچھو محمد مصطفیٰ سے کہ 23 رس محمد مصطفیٰ نے ابو طالب کے دسترخوان پر کھایا۔ آپ یہ الزامات لگا دراصل کس کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ الزام لگا کر آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ ابو طالب کی توہین نہیں ہو رہی ہے، غلط فہمی کو آپ دور کر لیجئے، نہ محمد مصطفیٰ کی توہین ہے۔ آپ تو ڈائریکٹ خدا کے مجرم بن رہے ہیں۔ نے اپنے رسول کو ایسے گھر بھیج دیا جہاں کوئی ایمان سے نہیں۔ مولوی تو کوئی کام پر نہ کرے، سب جگہ ایمان کرنا چاہے یا نہ ہو، اللہ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ رسول کو کافروں کے یہاں بھیج دیا، وہیں پرورش ہو رہی ہے، وہی نگہبان بن رہے ہیں، وہی نکاح خان بن رہے ہیں، وہی نگہبان بن رہے ہیں، وہی نکاح خان بن رہے ہیں، نکاح بھی پڑھایا جا رہا ہے، نکاح خانی بھی ہو رہی، سب ابو طالب ہیں۔ اور یہ جملہ تو آپ تک پہنچ چکا۔ میں ایک بات آپ سے کہوں گا، زندگی میں قبلہ اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام نے ایک نکاح پڑھوایا، باقی نکاح پڑھوائے نہیں۔ اپنی گھروں نعرہ لگانا ہے ایسے پورا جملہ مکمل ہو جائے۔ اس طرح سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں ایک نکاح پڑھوایا اور وہ نکاح سرکار ابو طالب سے پڑھوا۔ اس کے بعد رسول نے تاریخ اعتبار سے 9 نکاح یا 13 جتنی بھی روایتیں ہیں 9 یا 13 عزیزان محترم کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے ابو طالب کے بعد جو عقد ہوا ہے خدیجہ کبریٰ سے، سرکار ابو طالب نے خدیجہ کے بھی وکیل بنے، رسول کے بھی بنے، دونوں وکیل بنے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے، جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو نکاح کے لیے، جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیشکش کی، کوئی تاریخ مجھے بتائے کسی کے باپ سے رسول نے کہا ہو میرے وکیل بن جاؤ؟ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتا تھا کہ میرا نکاح پڑھانے کے لیے ابو طالب سے زیادہ عالم میری نگاہ میں کوئی نہیں تھا۔ آپ بتائیے، یہ دشمنی ہے ابو طالب علی سے،
چلیے رے بدر کے اندر 13 مسلمان ہیں، سب جا رہے ہیں واپس، سب خیر سے واپس آ رہے ہیں. رسول خدا کو بھاگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ حذا بیٹھا ہوا ہے، نام ہے حذا. رسول نے علی کو کہا یا علی جاؤ اس کو کر لو، کہاں سے آیا ہے کیسا ہے. علی گئے میدان جا کر علی نے کہا مولانا اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، جنگ فساد ڈرتے ہیں. یہ کس نے کس کو مارا؟ کیونکہ شرمندگی ہے نا، نہ جانے کتنوں کے نام آ جائیں گے، جتنی جماعتیں بن رہی ہیں نام نہ آ جائیں، نام نہیں بتایا جاتا. لیکن علی کا ایک جملہ کہ نے کہا اللہ مولانا، خدا کا یہ جملہ اتنا بنا حل جزاء الیسا الا خدا نے کہا ابو طالب کے شریف بیٹے تم نے ہمیں چند ہزار کافروں کے درمیان مولا ہے، ہم بھی تمہارے خدا ہیں، ہم بھی تمہارے خالق ہیں، ہم بھی خالق ہیں. تم نے اپنی طاقت کے مطابق ہمیں مولا کہا، ہم اپنی قدرت کے مطابق تمہیں مولا بنائیں گے. تم نے 1000 کافروں کے درمیان ہمیں کہا مولا، ہم 1,24,000 حاجیوں کے درمیان نمازیوں کے درمیان اگر تے مولا ہونے کا اعلان کرے تو ہمیں خدا کہنا. مدد کہنے والوں کو عزیزان محترم ایسی کو نہیں مانتے. قرآن کے مطابق علی کو مولا مان رہے ہیں. جن معنوں میں اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، انہی معنوں میں علی مولا ہے. جب نبی سے اونچا کوئی نہیں بول سکتا تو میرے علی سے بھی اونچا کوئی نہیں بول سکتا. جب نبی کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا علی کو بھی کوئی نماز. اب اگر جیو کے اوپر جا کے ہر مولوی بہک جائے، اس لیے یہی پتہ نہیں کہ رسول نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے کس نے نہیں پڑھائی ہے. اس لیے کہ جو بھائی بھی تلاش کر رہے ہیں جتنے جاہل ہوں انہیں سب کو بلاؤ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جنہیں یہی پتہ نہ ہو کہ رسول کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہو، یہ پتہ نہیں ہے کہ معصوم کی نماز جنازہ غیر معصوم پڑھا ہی نہیں سکتا. تو علی کے علاوہ مدینے میں کوئی معصوم نہیں تھا. جس نے نماز جنازہ پڑھائی علی نے پڑھائی. غلط کہتا ہے راوی، جھوٹ بولتا ہے. علی کے علاوہ کوئی پڑھا سکتا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ جو محمد جیسا ہوگا نا وہی تو پڑھائے گا. محمد جیسا دکھائیے مجھے کوئی مدینے میں، سب بد شکل نظر آتے ہیں. محمد جیسا ایک بھی نظر نہیں آتا. علی نظر آتا ہے، اور علی ایسا نظر آتا ہے کہ جب میدان تب محمد نظر آتا ہے. جب بستر پر لیٹ جائے تو اپنے بھی پرائے بھی کافر بھی مسلمان بھی سب سمجھیں کہ محمد سو رہے ہیں. میں قربان ہو جاؤں ان کے سونے کے، اور حیران ہے تیرے جاگنے پر. تیری جگ کر بھی محمد سمجھ میں نہیں آیا. یہ کافر نے سوتے ہوئے محمد کو پہچان لیا تو تیرے ایمان کو کافروں پر قربان نہ کر دیا جائے. کافر کی سمجھ میں علی آ گیا، کافر نے سمجھا تو محمد جا، نصریوں نے سمجھا تو خدا جانا. سمجھ میں نہ کلی آیا تھا، تیری سمجھ میں نہ آج علی آ رہا ہے.